الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ محترم سامعین، کل بات ہوئی تھی ایمان کی تعریف پر اور اسلام کی تعریف پہ بات ختم کر دی تھی، تو آج اسی کا تکملہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے ایمان اور اسلام دو الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں، مگر شریعت میں ایمان بغیر اسلام کے یعنی ظاہری اطاعت و فرما برداری کے، یعنی ایک شخص ایمان لاتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اطاعت بھی ظاہر کرے کہ میں مومن مسلمان ہوں، ایمان لایا ہوں۔ اور اسلام بغیر ایمان کے یعنی بغیر تصدیق قلبی ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اس لیے ایمان اور اسلام یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہمارے اکابرین میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت خوبصورت اور بہت اچھی تعبیر اختیار کی ہے۔ حضرت علامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کی مسافت ایک ہے، دونوں کی مسافت ایک ہے، فرق صرف ابتدا اور انتہا میں ہے۔ ایمان قلب سے شروع ہوتا ہے اور ظاہر عمل پر پہنچ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ دل میں ایک بات تھی تصدیق کی، تو اگر دل میں ایمان ہے تو بغیر عمل کے اس کو چین نہیں ملے گا۔ جب عمل کر لے گا تو گویا کہ ایمان شروع ہوا دل سے اور اعضاء و جوارح پر آ کر کے کیا ہو گیا؟ ظاہری اطاعت پر پہنچ کر مکمل ہو گیا۔ اسلام ظاہر عمل سے شروع ہوتا ہے اور قلب پر پہنچ کر مکمل سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے نماز پڑھا، یہ ایک ظاہری عمل ہے، لیکن ایمان نماز پڑھنے کے جزا میں یا نماز پڑھنے کے پھل کے طور پر قلب میں ایمانی قوت میں ایک طاقت پیدا ہو گئی، تو عمل سے شروع ہوا اور ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بنا، اور ایمان اندر سے ہے تو وہ عمل پر آ کر کے نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ اگر تصدیق قلبی ظاہری اقرار و اطاعت تک نہ پہنچے، وہ تصدیق ایمان معتبر نہیں۔ انسان کہتا ہے میں تصدیق کرتا ہوں لیکن عمل میں ڈھیلا ڈھول گئے، تو اس اقرار کا اعتبار، تصدیق کا اعتبار نہیں۔ اسی طرح اگر ظاہری اطاعت و اقرار کرتا ہے لیکن تصدیق قلبی تک نہیں پہنچی بات، یعنی جو کچھ کرتا ہے اس کی دل سے تصدیق نہیں کرتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اس کا بھی اعتبار نہیں جی، تو وہ اسلام معتبر نہیں۔ اب ایک بات بنیادی طور پر ہم کو بہت سمجھنی ہے آج کے دور میں، وہ ضروری کیا ہے کہ پہلے بتا دیا گیا تھا پہلے دن کے درس میں جب الذین یؤمنون پر گفتگو ہو رہی تھی کہ ایمان کی تعریف میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایمان وہی معتبر ہے جو اللہ کی باتیں محض نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کہنے سے اور محض نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اعتماد و بھروسے پر مانے، یعنی جو وہی ایمان معتبر ہوگا۔ اس کا فرق کیا ہوگا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے جی، اور رسالت کا بھی اقرار کرتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی مانتا ہے، رسول بھی مانتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو ایک اپنے عقلی دلائل سے مانتا ہے۔ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، جیسے فلاسفہ مختلف دلائل سے اللہ کے وجود پر دلیل قائم کرتے ہیں، لیکن اللہ کو ایک مانتا ہے لیکن بغیر رسول کے مانتا ہے۔ کہتا ہے میں اپنے عقل کی بنیاد پر اللہ کو ایک مانتا ہوں یا اللہ کے ایک ہونے کا قائل ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے توحید کا قائل نہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے لیکن بغیر حضور کے وساطت کے، تو ایسے شخص کا ایمان معتبر نہیں، اور یہ اقرار بھی باعث نجات نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اب آپ کہیے گا دلیل، تو دیکھیے پڑھیے قل هو اللہ احد، تو قل میں کیا ہے؟ پہلے
رسالت ہے، پھر اللہ کی وحدانیت ہے۔ بے شمار قرآن کریم میں آیتیں ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو رسول کے ذریعے بیان کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے رسول مان کر کے اللہ کو ایک مانے گا تو یہ بات اس کی معتبر ہوگی اور وہ باعث نجات ہے۔ لیکن اپنے عقل کی بنیاد پر اللہ کو ایک مانتا ہے جی، تو اس کے ایمان، اس کی اس توحید کا اعتبار نہیں۔ ایک بات، دین کی باتوں کا ماننا اسی طرح جس طرح اور جس ہیئت سے اس کا دین ہونا ثابت ہے، دین کی بات کو مانے، لیکن دین میں کی جن باتوں کو دین نے جس انداز سے بیان کیا ہے ہو بہو اسی انداز سے دین کی بات کو ماننا ہے، اپنے عقل کو نہیں دوڑانا۔ مثلا ایک شخص نماز کو شعائر اسلام اور فریضہ دین ہونا تسلیم کرتا ہے، کہتا ہے نماز کا تو حکم ہے قرآن میں، اقیم الصلاۃ، جی یہ کہتا ہے کہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں، مگر یہ کہتا ہے کہ صلاۃ سے مطلق دعا اور خشوع خضوع مراد ہے۔ جیسے آج کل ایک طبقہ آ گیا ہے جی، ہمارے ملک میں تو کم ہے لیکن پڑوس کے ملک میں بہت ہے جی، وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ بولتا ہے کہ بھائی نماز کا مطلب یہ نہیں اٹھک بیٹھک کرو جی۔ ہماری بھی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی بدبختوں سے جی، وہ کہتا ہے یہ جو آپ نے اٹھک بیٹھک لگائی ہوئی ہے، ہر رکعت میں 1 رکوع 2 سجدہ اور ثنا اور یہ اور وہ، کہا یہ سب نماز کا مطلب نہیں، نماز کا مطلب صرف کیا ہے؟ دعا اور خشوع و خضوع، اور نماز کی فرضیت و ادائیگی جی بہیئت خاص، یعنی ہم نماز میں اللہ اکبر کرتے ہیں، پھر ثنا پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے، سورت پڑھتے، رکوع کرتے، قیام کرتے، 2 سجدے کرتے، تو کہتا ہے کہ ہم اس کو تسلیم، یعنی نماز کا مفہوم وہ لغت سے دعا لیتا ہے یا خشوع خضوع لیتا ہے، تو ایسا شخص یقیناً اور قطعاً دار اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے وہ۔ کیوں کہ نماز کو تسلیم تو کیا اس نے، صلاۃ کو، لیکن صلاۃ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور صحابہ نے نماز حضور کی دیکھی، اسی ہیئت سے ہم نماز پڑھتے آ رہے ہیں، اس ہیئت کو وہ تسلیم نہیں کرتا ہے تو وہ شخص مسلمان نہیں، وہ شخص اسلام سے خارج ہے۔ یہ دھوکہ نہ کھائے گا، آج کل لوگ دھوکہ یہی کھا رہے۔ یا مثلا زکوٰۃ کی فرضیت تسلیم کرتا ہے، کہتا ہے قرآن میں ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، مانتا ہے، مگر یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ سے محض تزکیہ اور تطہیر مراد ہے، یعنی اپنا تزکیہ کیجئے اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھیے، یہ مراد ہے زکوٰۃ سے۔ یہ خاص نصاب اور مال کی خاص مقدار ضروری نہیں، جیسے ہمارے یہاں ہے کہ 2.5%، 100 میں کتنا؟ 2.5 روپیہ، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے، کہتا ہے زکوٰۃ کا یہ جو جہاں کہیں بھی آیا ہے زکوٰۃ، اس سے مراد کیا ہے؟ تزکیہ، یعنی اپنی صفائی اور طہارت قلب، یہ مراد لیتا ہے۔ تو یہ شخص بھی مومن نہیں بلکہ اس کو شریعت کی اصطلاح میں ملحد اور زندیق کہیں گے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ تو ایمان کی تعریف ہو گئی، کفر کی تعریف ہو گئی۔ ایمان کی تعریف میں وہ تمام کی تمام باتیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، ان تمام پر ایمان لانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی باتیں بیان کی جو ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور یہ آدمی کر کیا رہا ہے؟ زکوٰۃ کو، لفظ کو مانتا ہے، صلاۃ کو مانتا ہے، لیکن نماز، صلاۃ اور زکوٰۃ کے معنی کو، مفہوم کو جس طرح آج تک حضور سے آ رہا ہے اس طرح تسلیم نہیں کرتا، تو اس آدمی کو شریعت کی اصطلاح میں ملحد و زندیق کہیں گے۔ ملحد اور زندیق کی تعریف سمجھ لیجئے، جو شریعت کے الفاظ کو بحال اور برقرار رکھے، صلاۃ کو صلاۃ ہی رکھا، زکوٰۃ کو زکوٰۃ ہی رکھا، اور اس کی حقیقت کو بدل دے۔ ہمارے یہاں حقیقت نماز کی کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ سے سلام تک، تسلیم تک ایک خاص ہیئت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ دین کی بات ہم کو اسی انداز سے ملی، تو اس کا یقین کرنا۔ تو یہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں، نماز کا مطلب، صلاۃ کا مطلب ہے دعا اور خشوع اور خضوع، زکوٰۃ کا ترجمہ کیا ہے؟ تزکیہ اور طہارت۔ تو زکوٰۃ کے لفظ کو مانا اور نماز، صلاۃ کے لفظ کو مانا، لیکن اس کی حقیقت کو بدل دی اس شخص نے، تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ ملحد۔ کیا ملحد کی تعریف کیا ہوئی؟
کہ شریعت کے الفاظ کو بحال و برقرار رکھے اور اس کی حقیقت کو کیا کرے؟ بدل دے۔ تو یہ شخص کیا کرتا ہے کہ نماز کی حقیقت کو بدل دیا، زکوٰۃ کی حقیقت کو بدل دیا، تو یہ شخص شریعت کی اصطلاح میں کیا ہوگا؟ ملحد ہے۔ اور یہ شخص دن میں گرچہ 50 بار اس طرح کی اپنی نماز خود سے ادا کرے تو بھی اس کی نماز قبول بالکل نہیں ہوگی، بالکل اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور یہ شخص دائرہ اسلام سے بالکل خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت کے ساتھ اسی ترتیب سے باقی رکھے جس ترتیب پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اپنی زندگی کو سنوارا۔ بس سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔